بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد الاقصی اسلام کی 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا اجر و ثواب ہے۔ مسجد الاقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتا ہے جس کا تعلق پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد الاقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہے جس کی طرف رخ کر کے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیم ہی کی ایک شکل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات و انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعی معراج اس بات کی دلیل تھی کہ مسجد الاقصی سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کے متعلق سورہ اعراف میں اور سورہ اسراء میں بھی فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الاقصی کی فضیلت بیان کی ہے۔ لاحظہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرم۔ انہوں نے پھر سے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد الاقصی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ علماء و مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد الاقصی کو سب سے پہلے خود آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروائی۔ روایتوں کے مطابق اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد الحرم اور مسجد الاقصی کی تعمیر کرے۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور پھر آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کی گئی، نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کیا۔ مسجد الاقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی جس کی تائید صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی اور انسانوں کے ساتھ چرندوں پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ کی تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تعمیل کیا کرتے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہذا مسجد الاقصی کی تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بھی بنایا تھا جس کے اندر آپ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی۔ آپ کئی دن یا ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے، آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دے۔ لہذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک ویسے ہی کھڑی رہی اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتی نہیں، نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح اور سالم موجود ہیں اور غیبی طور سے انہیں رزق میں ملتا ہے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخرکار جب اس عصا کو دماغ کھانے لگی اور لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ علیہ السلام کی مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگی اور تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے سورہ سبا میں بھی بیان فرمایا ہے۔ میرے دوستوں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔